حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا اسم گرامی عبدالقادر تھا، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین تھا۔ احمد المسلمین میں آپ غوث اعظم کے عرف سے مشہور ہیں۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد ماجد حضرت سید ابو صالح موسیٰ تھے اور والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ ان کا لقب امت الجبار تھا۔ آپ کا معزز سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے 11 واسطوں سے اور بالواسطہ مادر محترمہ 14 واسطوں سے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک جا پہنچتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت غوث اعظم کا ملک مبارک یعنی جائے ولادت اکثر روایت کے مطابق قصبہ نیف علاقہ گیلان جو کہ شمالی فارس یا ایران میں ہے۔ امام یاقوت حمومی کی روایت کے مطابق آپ کی جائے ولادت کا نام بشتیر تھا، لیکن دوسری روایات سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ نیف اور بشیتر ایک ہی جگہ کے نام ہوں۔ بہرحال آپ کے گیلانی ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ عربی میں گیلان کے گاف کو بدل کر جیم پڑھا جاتا ہے، اس لیے گیلان کو جیلان لکھا جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کو گیلانی کہہ دیا جائے یا جیلانی کہہ دیا جائے، دونوں ہی ٹھیک ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت شیخ المشائخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے 200 سال پہلے گزرے ہیں، ایک دن مراقبہ میں تھے کہ یکایک انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا، قدمہ علی رکبتی، قدمہ علی رکبتی، یعنی اس کا قدم میری گردن پر، اس کا قدم میری گردن پر۔ جب مراقبہ سے فارغ ہوئے تو خدام نے ان کی ارشادات کی حقیقت دریافت کی۔ فرمایا، مجھے اشارہ غیبی ہوا ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں ایک عظیم بزرگ جلوہ گر ہوں گے جن کا نام عبدالقادر اور لقب محی الدین ہوگا۔ جیلان میں ان کی ولادت مسعود ہوگی اور بغداد میں سکونت فرمائیں گے۔ ایک دن وہ حکم الہی سے کہیں گے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ روایت ہے کہ شیخ ابو محمد بتائی کا بیان کہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت وصال اپنا جبہ مبارک حضرت شیخ معروف کرخی کے سپرد کر کے وصیت کی کہ یہ امانت محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا دینا کہ میرے بعد آخر صدی 5 میں ایک بزرگ ہوں گے۔ شیخ معروف کرخی نے یہ جبہ حضرت جنید بغدادی تک پہنچایا، انہوں نے شیخ نوری کے سپرد کیا۔ اس طرح یہ مقدس امانت منتقل ہوتے ہوتے ایک عارف باللہ کے ذریعے شوال سن 497 ہجری میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی، یعنی حق بحق دار رسید۔ مخزن القادریہ سے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ محترم ناظرین، کتاب اذکار الابرار میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت شیخ خلیل بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کشف بزرگ ہو گزرے ہیں۔ ایک دن مجلس میں درس دے رہے تھے کہ یکایک کشفی حالت طاری ہوئی اور فرمایا، اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ سرزمین عراق میں 5ویں صدی ہجری کے آخر میں ظاہر ہوگا۔ دین حق کو اس کے دم سے فروغ ہوگا، وہ اپنے وقت کا غوث ہوگا، خلق خدا اس کا اتباع کرے گی اور وہ جملہ اولیاء و کتب کا سردار ہوگا۔ حضرت خلیل بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غوث اعظم سے بہت مدت پہلے وفات پائی تھی۔ ناظرین اکرام، حسنی حسینی سید حضرت غوث اعظم کی ولادت کے وقت کچھ کرامات بھی ظاہر ہوئی تھی جو ہم یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آفتاب غوثیت کے طلوع کے وقت بہت سے حیرت انگیز واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آپ رونق افروز عالم ہوئے، اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال جو عام طور پر عورتوں کا سن یاس ہوتا ہے،
اور ان کو اولاد سے ناامیدی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اس عمر میں حضرت غوث اعظم ان کے بطن مبارک سے ظاہر ہوئے۔ مناقب غوثیہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی سے منقول ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی ولادت کے وقت غیب سے 5 عظیم الشان کرامتوں کا ظہور ہوا۔ اول، شب ولادت حضرت کے والد ماجد سید ابو صالح نے خواب میں دیکھا کہ آقائے دو جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے ابا صالح، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو فرزند صالح عطا کیا ہے، وہ میرا محبوب ہے اور خدائے پاک و برتر کا محبوب، اور تمام اولیاء و اقطاب میں اس کا مرتبہ بلند ہے۔ دوم، حضرت غوث اعظم پیدا ہوئے تو آپ کے شانہ مبارک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کا نقش موجود تھا جو آپ کے ولی کامل ہونے کی دلیل تھا۔ تین، آپ کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے عالم خواب میں بشارت دی کہ جو لڑکا تمہارے ہاں پیدا ہوا ہے سلطان الاولیاء ہوگا، اس کا مخالف گمراہ اور بد دین ہوگا۔ چار، آپ کی ولادت کی شب صوبہ گیلان میں تقریباً 1100 لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب رتبہ ولایت پر فائز ہوئے۔ اس رات تمام علاقہ گیلان میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ 5، آپ رمضان المبارک کے مہینہ کی چاند رات کو پیدا ہوئے۔ دن کے وقت مطلق دودھ نہیں پیتے تھے، افطار کے وقت سے لے کے سحری کے وقت تک والدہ مائدہ کا دودھ پیتے تھے۔ ولادت کے دوسرے سال ابر کی وجہ سے جب رویت حلال کے متعلق کچھ شبہ پڑ گیا، یعنی چاند کے بارے میں کنفرم نہیں ہو رہا تھا، تو اسی دن شعبان کی 29 تاریخ تھی۔ دوسرے دن جب غوث اعظم نے دودھ کو مطلق منہ نہ لگایا تو آپ کی والدہ سمجھ گئیں کہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو یہ خبر سنائی اور بعد میں معتبر شہادتوں سے سیدہ ام الخیر کے قیاس کی تصدیق ہو گئی۔ مناقب مراجعہ کی روایت ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا چہرہ مبارک بوقت ولادت مہر درخشاں کی طرح روشن تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس مقدس ہستی کو ایک دن دنیائے اسلام کا آفتاب عالم بننا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں ہم حضرت غوث اعظم کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ حضرت ابو المظفر اسماعیل بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ علی بن ابی حریری رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی علیل ہوتے تو اکثر میرے باغ میں تشریف لے آیا کرتے۔ ایک مرتبہ جب بیمار ہوئے اور میرے باغ میں آئے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تیمار داری کی غرض سے تشریف لائے۔ میرے باغ میں کھجوروں کے درخت تھے جو بالکل خشک ہو چکے تھے، تقریباً 4 برس ہو گئے تھے کہ وہ پھل نہ دیتے تھے۔ میں نے ان درختوں کو کاٹنے کی نیت کر رکھی تھی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر ان کھجوروں میں سے ایک درخت کے نیچے گئے اور لوٹے سے وضو فرمایا، پھر دوسرے درخت کے نیچے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ وہ دونوں درخت چند دنوں کے اندر ہرے بھرے ہو گئے اور پھل در ہو گئے، حالانکہ وہ موسم کھجوروں کے پھل لانے کا بھی نہیں تھا۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمدان سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا ہے کہ اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے والد نے مجھے کہا کہ تم ابھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ اور میرے حق میں دعا کی درخواست کرو۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے والد اپنی زندگی میں کبھی مجھے دیکھا تھا یا میرے مدرسے میں آئے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا کبھی تمہارے والد میرے مدرسہ کے دروازے کے سامنے سے گزرے؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن وہ شخص پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ رات کو میں نے اپنے والد کو پھر خواب میں دیکھا، وہ مجھے بہت خوش و خرم دکھائی دیا۔ اس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ سے عذاب قبر کو دور کر دیا گیا اور مجھے یہ خلعت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے عطا ہوا ہے۔
تو ہمیشہ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضری دیتا رہ اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہو۔ ناظرین، ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں رہا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس دوران اگر کبھی خلیفہ بغداد آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرنا اور ملاقات کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تو اسے یہ سعادت حاصل نہ ہوتی، اس لیے کہ آپ کو عبادت الہی سے فراغت نہیں ہوتی۔ چند راتیں میں نے آپ کے پاس گزاری تو میں نے دیکھا کہ آپ رات کے اول حصہ میں مختصر نماز پڑھا کرتے، اس کے بعد ذکر الہی فرماتے، اور جب رات کا تیسرا پہر گزر جاتا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اسماء الحسنی کا ورد فرماتے۔ پھر آپ کا جسم نڈھال ہو جاتا اور بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا کہ آپ کا جسم کافی چھوٹا ہو جاتا اور بعض مرتبہ بہت بڑا جسم نظر آتا۔ کبھی آپ ہوا میں اڑتے ہوئے غائب ہو جاتے اور پھر اچانک آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے۔ آپ رات کے جس پہر میں غائب ہوتے وہ عام طور پر رات کے تیسرے حصے کا دوسرا پہر ہوتا تھا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ سجدہ کافی لمبا فرماتے تھے اور اپنا چہرہ مبارک زمین کے ساتھ لگا لیتے، اس کے بعد بیٹھ کر مراقبہ فرماتے اور نورانی شعائیں آپ کے جسم اطہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی اور آپ ان نورانی شعاؤں میں غائب ہو جاتے۔ ان نورانی شعاؤں کی چمک اور روشنی سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ السلام علیکم السلام علیکم کہنے کی آواز آتی اور آپ جواب میں وعلیکم السلام کہتے۔ اسی حالت میں فجر کا وقت ہو جاتا اور پھر آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے باہر تشریف لے جاتے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کئی دن تک بغداد سے غائب رہے۔ اہل بغداد بہت مضطرب ہوئے اور آپ کی جستجو کرنے لگے۔ کسی شخص نے آ کر بتایا کہ میں نے آپ کو دریائے دجلہ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ لوگوں کا ایک جمع خفیر دریا پر پہنچا، دیکھا کہ آپ دریا کے پانی پر چل کر ہجوم کی طرف آ رہے ہیں اور ہزارہا مچھلیاں امبود اور امبو آپ کے پاؤں چوم رہی ہیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی سبز جائے نماز آپ کے عین سامنے ہوا میں معلق ہو گئی، اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ آپ اس جائے نماز پر کھڑے ہو گئے اور بہت سے افراد غیب سے نمودار ہو کر آپ کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے چہرے نہایت باوقار اور آنکھیں پرنم تھیں۔ اہل بغداد نے بھی اب کنارے پر اپنی صفیں آپ کے پیچھے باندھ لی اور سب نے عجیب کیف و سرور کے عالم میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے یہ دعا بلند آواز سے پڑھی: الہی تیرے حبیب اور بہترین خلائق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو میرے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کی روح توبہ کے بغیر قبض نہ کرنا۔ اس وقت آپ کے لبوں سے ایک سبز رنگ کا نور نکل رہا تھا جس کا رخ آسمان کی جانب تھا۔ دعا کے خاتمے پر رجال الغیب نے آمین کہا اور غیب سے سب لوگوں نے یہ آواز سنی: خوش ہو جاؤ، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ بہت سارے راوی اس روایت کو درست تسلیم نہیں کرتے۔ ایک انتہائی مشہور و معروف روایت بھی آپ سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن آپ اپنے مدرسہ میں درس و تدریس میں مشغول تھے کہ یکایک آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے اپنا ہاتھ چادر کے اندر کر کچھ دیر بعد جب باہر نکالا تو آستین سے پانی ٹپک رہا تھا۔ طلبہ آپ کے جلال سے پریشان ہو گئے اور کچھ دریافت نہ کر سکے۔ اس واقعہ کے 2 ماہ بعد کچھ سوداگر بحری سفر کے بعد بغداد پہنچے اور بہت سے تحائف لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے طلبہ کے سامنے ان کا حال پوچھا۔ سوداگروں نے بیان کیا کہ 2 ماہ ہوئے ہم پرسکون سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ یکایک تیز و تند ہوا چلنے لگی اور سمندر میں ایک ہولناک تلاطم پیدا ہوا۔ ہمارا جہاز گرداب میں پھنس کر ڈوبنے لگا۔ اس وقت بے اختیار ہماری زبان سے یا شیخ عبد القادر جیلانی نکلا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ غیب سے برآمد ہوا اور اس نے جہاز کو کھینچ کر کنارے پر لگا دیا۔ طلبہ نے اس واقعہ کی تاریخ پوچھی تو وہی تھی جس دن آپ نے بھیگی ہوئی آستین اپنی چادر سے نکالی تھی۔
नाज़रीन करम, सैयदना गौसे आज़म की करामात की कसरत पर तमाम मुर्रखीन का इत्फाक है। शेख अली बिन अबी नसर बयान करते हैं कि मैंने अपने ज़माना में कोई शख्स हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बढ़कर साहिब करामत नहीं देखा। जिस वक्त कोई शख्स आपकी करामत देखना चाहता देख लेता। शेखुल इस्लाम इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम का कौल है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामात जिस कदर तवातर से मनकूल हैं और किसी वली की नहीं। इमाम नौवी का कौल है कि जिस कसरत के साथ मोतबर और सक्का रावियों की ज़बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामात हम तक पहुंची हैं और किसी वली की करामात इसी